بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن ان تین لوگوں کو نہیں بھولتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو وہ شخص ان تین لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے۔ مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن ان تین لوگوں کو نہیں بھولتا۔ وہ تین لوگ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت کو اجل سے تعبیر فرمایا ہے۔ اجل کے معنی ہے کسی چیز کا مقررہ وقت جو کسی قیمت پر نہ ملے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ ہر ایک جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہر کسی نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو موت سے نہیں بچا سکے گی۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں میں موت، حشر اور جنت دوزخ کی تفصیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ لوگوں کو اس حقیقت کے لیے تیار رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ چند آیات ملاحظہ ہوں۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ بس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، تم چاہے کہیں بھی ہو موت تمہیں آ ہی پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعہ ہی میں ہو یا پھر کسی محفوظ جگہ پر۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اور تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کی مہلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ خیرات کرتا اور نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں میں سے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن اس کے مقابل یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ موت جتنی زیادہ یقینی ہے اتنی ہی لوگوں میں اس سے غفلت اور عدم توجہی پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ مجلسوں میں موت کا ذکر تک ناپسند کیا جاتا ہے۔ یہ غفلت ایمانی تقاضے کے بالکل برخلاف ہے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرے، جہاں تک ممکن ہو آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں میں موت، حشر اور جنت دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے، اور انبیاء کرام کی بعثت کا اہم ترین مقصد بھی یہ تھا کہ انسان کو اس کی اصلی اور دائمی وطن سے آگاہ کر کے وہاں کی دائمی نعمتوں کا اسے مستحق بنا دیا جائے۔ اس حوالے سے چند احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، قیامت کا پہلا نفخہ آ چکا،
اور دوسرا نفقہ اس کے تابع ہے۔ موت اپنی ہولناکیوں سمیت آ پہنچی، موت اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک راہ چلتے مسافر ہو یا کسی منزل کے راہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور بیماری سے پہلے صحت کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ یعنی دنیا کی عیش و عشرت، آرام و سکون میں کھو کر آخرت کو بھول جاؤ گے تو موت کے وقت پچھتاؤ گے کہ کاش میں نے آخرت کے لیے کوئی زیادہ راہ جمع کیا ہوتا۔ اس طرح بیماری کے عالم میں انسان انتہائی چاہت و خواہش کے باوجود بہت سے کام نہیں کر سکتا، تو عالمی صحت میں جب انسان کی ساری توانائیاں عروج پر ہوتی ہیں، وہ اعمال خیر کیوں بجا نہیں لاتا کہ بعد میں افسوس نہ کرنا پڑے۔ اسی لیے کہا گیا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں ایمان و عمل کی جو فصل کاشت کرو گے آخرت میں اسی کا پھل ملے گا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ آپ نے نصیحت فرمائی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے بعد اس کی خبر ملے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا معمول تھا کہ وہ علماء کو جمع فرما کر موت، قیامت اور آخرت کا مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ پھر ان احوال سے متاثر ہو کر سب ایسے پھوٹ کر روتے تھے گویا ان کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہوا ہو۔ موت کو یاد کرنے کے بڑے فوائد ہیں۔ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 باتوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پہلا، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ جلد از جلد توبہ کر کے گناہ معاف کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں توبہ کے بغیر موت نہ آ جائے۔ نمبر 2، موت کو یاد کرنے والا حرص و طمع میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ بھی اسے میسر ہوتا ہے اسی پر راضی رہتا ہے، اور یہ قناعت اسے طبعی سکون اور دلی راحت عطا کرتی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی ہے، جس طرح بھی گزار جائے گزار لیں، زیادہ فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 3، موت کو استحصار رکھنے والا شخص جب عبادت کرتا ہے تو پوری دل جمی سے کرتا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اسے خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ اسے عبادت کا موقع ملے یا نہ ملے، لہٰذا ابھی اسے اتنا اچھا بنا لیں، غنیمت ہی غنیمت ہے۔ دوسرا یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے اسے عبادت پر ملنے والے عظیم اخروی بدلے کا کامل یقین ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے عبادت میں وہ کیف و سرور نصیب ہوتا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، میرے دوست دنیا کے آرام اور راحت دھوکے میں مت پڑنا، اسی لیے کہ عمر ختم ہو جائے گی، عیش جاتی رہے گی۔ جب تم کسی جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جاؤ تو یہ یقین کر لینا کہ اس کے بعد تمہیں بھی ایسے ہی اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ ان کا مذاق کے طور پر ذکر کرنا قرآن و حدیث میں بیان کردہ غیبی حقیقتوں کی اہانت کی مترادف ہے۔ آخرت کے تصور کو مردہ فکر سے تعبیر کرنے کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دنیا کی یہ زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، اگر وہ جانتے ہوتے۔ ناظرین، مرنے کے بعد انسان قبر میں کیسے اور کتنے دن بعد ختم ہو جاتا ہے، سائنس کی نظر میں تدفین کے 1 دن بعد یعنی ٹھیک 24 گھنٹے بعد انسان کی آنتوں میں سے ایسے کیڑوں کا گروہ سرگرم عمل ہو جاتا ہے جو مردے کے پاخانے کے راستے سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ساتھ ناقابل برداشت بدبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ دراصل اپنے ہم پیشہ کیڑوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ اعلان ہوتے ہی بچھو اور تمام کیڑے مکوڑے انسان کی جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تدفین کے 3 دن بعد سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، 6 دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں، 9 دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں
نہیں رہتا اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ 17 دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 60 دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے اور انسان کے جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں رہتا۔ 90 دن بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے الگ تلگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 1 سال بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور بالآخر جس انسان کو دفنایا گیا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک ایسی جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہے۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے موت کا عمل آخری سانس لینے سے 1 ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے اور اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری آنے لگتی ہے، غنودگی طاری رہتی ہے اور آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہتا ہے اس کو ہم یہی بدلہ دیں گے اور جو آخرت میں طالب ثواب ہوگا اس کو وہاں پر اجر دیا جائے گا اور ہم شکر گزاروں کو عین قریب بہت اچھا صلہ دینے والے ہیں۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال، دولت، محل، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر مرتے وقت انسان 2 لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ ان 2 لوگوں کو ہرگز نہیں بھولتا، ان کو سامنے بٹھا کر چھونے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے مگر رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، بولے حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس مرنے والے کے پاس گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، آس پاس میں اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی ہیں، کچھ سوچ رہا ہے۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی، وہ رو کر کہنے لگا میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ کمایا ہوا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، عزیز و اقارب، یہاں تک کہ اسے ماں باپ بھی یاد نہ آئے، بس وہ کہتا ہے میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، ساتھ میں بیٹھ گئے، پھر کہتا ہے میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور ساتھ بیٹھ گئی، اب کہتا ہے تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے۔ جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا اور میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان بچوں کا میری طرح کوئی خیال رکھے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہیں، وہ ایک قسم کا اپنی فیملی کا سوچتا ہے، جیسے بیوی یا بچے وغیرہ۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پر ایک احسان کیجیے گا کہ میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دلوانا۔ اس کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا۔ ان کو دین کی تعلیم دینا۔ ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، آپ علیہ السلام نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں سے گڑھا بنی ہوئی ہے، مردہ عذاب میں مبتلا چیخو پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کام کرنے کے بعد واپسی جب اسی راستے سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا میرے مالک تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، اور تھوڑی دیر بعد جب یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ شخص جب مرا تھا تو مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا، بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا بیٹا چھوٹا تھا،
آج تھوڑا بڑا ہوا، اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا۔ مولم صاحب نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ جب اس بچے نے بسم اللہ پڑھی تو موسیٰ مجھے حیا آئی کہ اس کا بچہ میرا نام لے رہا ہے اور میں اپنا نام لینے والے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبریں روشن ہوں، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا شروع کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص توبہ کرتا کرتا اور یہ کہتا کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے اور جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان نے ایک طرف شیطان اس کے کان میں غلط مشورہ ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں اور درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہوتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے تو پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ ناظرین، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہمارے سانسیں چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، مرنے سے پہلے پہلے قبر کی روشنی بنا لو، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملیں یا نہ ملیں۔ تو ناظرین، غرور، تکبر، لالچ، گھمنڈ، دشمنی، حسد، بغض، جلن، عزت، وقار، نام، عہدہ، بادشاہی، یہ سب کہاں جاتا ہے؟ سب خاک میں مل جاتا ہے۔ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ مٹی سے بنا، مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہو جاتا ہے۔ 5 یا 6 فٹ کا انسان قبر میں جا کر بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اکڑ کر چلنے والا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا، دنیا پر حکومت کرنے والا، قبر میں آتے ہی اس کی حیثیت صرف مٹی کی رہ جاتی ہے۔ کسی بھی انسان کو اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، وہ پیسہ ہو یا امیری ہو، اسے کسی کی بدولت پر بھی اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ کو ناپسند ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت اور پرسکون بنانے کے لیے ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہر نیک عمل اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ مرتے وقت انسان سب بھول جاتا ہے، لیکن ایسی 2 ہستیاں جسے انسان مرتے وقت ہرگز نہیں بھولتا، انسانی جسم لافانی نہیں ہے، زمین پر ایک مدت سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ عام طور پر جسم زمین پر کئی رنگ بدلتا ہے، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا، یہ تمام علامات جسم کو پل پل موت کی خبر کی طرف بڑھاتی ہیں۔ مرنے سے پہلے ضروری ہے جسم کے لیے بھی اور اس کے جسم کی روح سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی کہ وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ ایسے موقع پر محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ جسم کو تنگ نہ کریں، اسے کوئی ذہنی یا جسمانی تکلیف نہ پہنچائیں، تاکہ روح کے جسم سے جدا ہونے کا یہ عمل آسان ہو جائے۔ مرنا ایک ایسا عمل ہو سکتا ہے جس کے دوران جسم زندگی کو جانے دیتا ہے۔ یہ عمل مختلف لوگوں کے درمیان مختلف ہو سکتا ہے۔ جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو جسم کا نظام آہستہ آہستہ کام کرتا ہے اور دل کی دھڑکن ہلکی ہو جاتی ہے، اور دوران خون کے کم ہو جانے کی وجہ سے دماغ اور باقی اعضاء کو کم آکسیجن ملتی ہے، جس کی وجہ سے صحیح طور پر کام نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ مرنے والے شخص کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے موت کو گلے لگاتے کسی شخص کو کبھی دیکھا ہو تو آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ ایسا لگتا ہے جیسے اچانک اس کے چہرے پر سکون آ گیا ہو، لیکن دوران آخر اس کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہے؟ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو
ہو رہا ہے۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ میرے ایک رشتہ دار انتقال کے قریب بہت تکلیف میں تھے، لیکن مرنے کے بعد ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اچانک ایسے لگنے لگا جیسے وہ بہت خوش ہوں۔ ناظرین، عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہے۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے موت کا عمل آخری سانس لینے سے ایک ہفتہ قبل ہی شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان مرتے وقت دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور وہ دو لوگوں کو ہرگز نہیں بھولتا۔ ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ رو نہیں پاتا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق اور ہمت دیتا ہے اور وہ آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ وہ یہ سوچتا ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان بچوں کا میری طرح کوئی خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پر ایک احسان کیجیے گا، میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجیے گا۔ ان کے منہ سے نکلا، اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا۔ ان کو دین کی تعلیم دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔